جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو یہ دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ میرا خیال ہے بڑی ایک افسردہ کرنے والی ہے۔ ایک تھوڑا سا جب آپ اس کو پورا سن لیں گے تو آپ کو بھی فیل ہوگا کہ شاید دنیا میں اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا کریں، ہم انسان ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کرتی ہیں۔ میرا اشارہ جو ہے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا 4 دن پہلے ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے جس کے جو جج جو ہیں ان کا نام ہے شاہ رخ ارجمن صاحب، اسپیشل جج ہیں اس کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے جس میں عمران فاروق صاحب جو تھے، آپ کو یاد ہوگا MQM کے جو لیڈر تھے، ان کو 2010 میں لندن میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کا کیس جو ہے تو 10 سال بعد اس کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس میں 3 جو ملزمان تھے اب ان کو عمر قید کی سزائیں دی گئی ہیں، 4 جو ہیں ابسکانڈر ہیں ان کے حوالے سے علیحدہ اس میں بتایا گیا ہے۔ یہ خبر تو آپ سن چکے ہوں گے میرا خیال ساری کی ساری، لیکن اب اس کیس کی پوری فائل جو ہے نا میں نے کچھ پڑھی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، پتہ پاکستان کے حوالے سے بڑا اس پہ اچھا خاصا ٹیرر پھیلا تھا۔ لندن میں ہم نے دیکھا وہاں پہ الطاف حسین صاحب جو ہیں اچھے خاصے روتے پائے گئے تھے جس یہ شام کو وہاں پہ قتل ہوا تھا۔ پورے کراچی میں بڑا ایک اس کی خوف کی فضا تھی، اور آپ سب لوگوں کو یاد آ جائے گا کتنا پورے ملک میں اور اوور آل پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی جو تھے تو اس قتل کے بعد وہ آپ کہہ سکتے ٹیررائز ہو گئے۔ اور اس کا ذکر بھی ہے پوری ججمنٹ میں بتایا گیا کہ کیسے اس ایک قتل سے پورا پاکستان سے لے کے لندن، اس کے بعد UK آپ کا ہوگا پورا، پھر امریکہ، پھر ساؤتھ افریقہ، جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی ہیں یا MQM کے لوگ جو ہیں، ایک بڑا ٹیرر ایک آیا تھا، خوف آیا تھا کہ جناب اس کے لندن کو لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا محفوظ شہر ہے اور وہاں کی پولیس بڑی ایکٹیو ہے اور بگ برادر از واچنگ والا حساب ہوتا ہے وہاں پہ کہ وہ دیکھ رہا ہے آپ کو اور آپ پہ CCTV کیمرے لگے، لیکن اس کے باوجود ایک وہاں پہ اس کے ایجوے روڈ پہ سب سے زیادہ مصروف اور بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں لندن کا ہارٹ جو ہے، وہاں پہ انہوں نے شام کو ایک وہاں پہ قتل ہوا جس کے قاتل نہیں پکڑے گئے تھے۔ بڑی محنت کے بعد، کوشش کے بعد وہ 3 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے گرفتار ہوئے تھے۔ وہ ایک اور علیحدہ سٹوری ہے۔ اس کیس کو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک ناول اور یونیک کیس ہے۔ پہلی دفعہ ایک ہسٹوریکل بھی کہہ سکتے ہیں، 2 حکومتوں نے یہاں پہ کولیبریٹ کیا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو بیک گراؤنڈ اس کا نہیں پتہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ اور اس میں بہت ساری انفارمیشن مجھے بھی کہنے دیں کہ جب میں نے اس کو پڑھا ہے، پوری فائل کو پڑھا ہے، اور اس کے بعد یہ جتنی UK کی لندن پولیس نے ایویڈنسز اکٹھے کیے، اور وہ ایویڈنسز جو ہیں یہاں پہ آ کے ایک ان کے چیف ہے تھے یہاں پہ عدالت میں پیش ہوئے پچھلے سال، اور باقاعدہ انہوں نے یہاں پہ جج صاحب کے سامنے آ کے ڈاکومنٹس رکھے، اپنی گواہی بھی دی، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ماڈرن دنیا میں کس طریقے کی یہاں پہ ایک انویسٹیگیشن کی جاتی ہیں، اور اس میں جتنی ساری چیزیں پٹ گئی ہیں۔ جج صاحب جو ہیں وہ بھی UK کی پولیس کے اس میتھڈ سے، ایویڈنسز سے، دا وے دے کنڈکٹڈ انویسٹیگیشن بڑے متاثر ہوئے۔ وہ تو اس میں آ کے آپ کو بتا دیں گے کتنے اس میں ٹوٹل گواہ تھے، کن کن نے کیا گواہی دی۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ حکومت پاکستان نے UK کے ساتھ پہلی دفعہ انہوں نے میوچل ایک لیگل اسسٹنس کے تحت انہوں نے ایک یہاں پہ آپ کہہ سکتے قتل کے ملزموں کو انہوں نے یہاں پہ سزائیں دی ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ لاز میں چینجز کی گئی تھیں۔ اب چینجز کیا تھیں اس میں کہ UK یہ کہتا ہوتا ہے، چاہتا ہوتا ہے کہ جن ملکوں میں سزائے موت دی جاتی ہے تو وہ یہ یوزلی طور پر لوگوں کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کرتے، ملزمان حوالے نہیں کرتے اور نہ ایویڈنسز دیتے۔ انہوں نے یہ شرط پہ حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کیا تھا کہ آپ ان کا ٹرائل کریں، ان کو سزائیں دیں اگر آپ ان ملزمان کو سزائے موت نہیں دیں گے۔ اور حکومت پاکستان نے باقاعدہ ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ ان کو یہ ملزمان جو ہیں اب ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، ان کو اگر آ کے میکسیمم جو عمر قید ہے وہ دی جائے گی۔ اور باقاعدہ اس میں ذکر کیا ہے جج صاحب نے اس پوری فائل میں فیصلے کی آ کے وہ لکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس میں ہوتا اتنے زیادہ ایویڈنسز ہیں تو میں ان 3 ہی ملزمان ہیں جو مجرم اب ثابت ہو گئے تو میں ان کو پھانسی کی سزا دیتا، لیکن کیونکہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے یا ہم نے ایک لا یہاں پہ آ کے چینجز کی ہیں PPC میں، لہٰذا ہم اس میں سزائے موت نہیں دے سکتا، لہٰذا میں اس کو میکسیمم عمر قید جو ہے نا وہ دے رہا ہوں۔ اس میں بہت سارا جیسے میں نے کہا ایک اس میں 2 اسٹیٹمنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کو بعد میں کولیبریٹ کیا گیا۔ اس میں انہوں نے کیسے فرانزک کیے، انہوں نے کیسے CCTV سے انہوں نے کیمروں سے آ کے مدد لی، اس کے بعد انٹیلیجنس ایکسپرٹ تھے، ڈیٹا انالسٹ تھے، مطلب میسو انفارمیشن ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا جتنے پاکستان کے انویسٹیگیٹر ہیں اور پولیس والے ہوں یا دیگر ہوں ان کو یہ کیس پورا پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بلکہ یہاں پہ یہ جو ہمارے اسکولز ہیں، یہ پولیس کی ٹریننگ کرتے ہیں یا انسٹیٹیوشن جو ہیں اس پہ آ کے
اس کیس اسٹڈی کو پڑھانا چاہیے کہ کس طریقے کا آپ ایویڈنسز اکٹھے کرتے ہیں آؤٹ آف بلو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے چیزیں ہونی ہیں. بندے کسی نے گئے ہیں, انہوں نے قتل کیا ہے, قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے, اب آپ کو کچھ نہیں پتہ کیسے ڈھونڈنا ہے. تو یہ سب سے فٹ کیس ہے میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے کہ کیسے یہاں پہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے پولیس افسران جو ہیں اس میں فنگر پرنٹس والے ہیں, اس میں ڈیٹا انالسٹ ہوں, اس میں سیکرٹ, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایجنسیز کے لوگ ہوں, پولیس کے لوگ ہوں, اس میں فرانزک آتا ہے, فنگر پرنٹس آتا ہے. میسو ایک آپ کو لگتا ہے کہ پوری ایک اس کے پیچھے فورس تھی جنہوں نے سارا کیس تیار کر کے حکومت پاکستان کو دیا. ٹوٹل اس میں 29-30 کے قریب اس میں وٹنسز اس میں تھے, اور اس میں لندن سے صرف ایک آئے تھے جو ان کے چیف تھے, مین جو تھے وہ تشریف لائے تھے سارے ایویڈنسز لے کے, اور باقی جو تھے ان کا وہاں پہ انہوں نے آ کے ویڈیو لنکس کے ذریعے 15 کے قریب جو تھے انہوں نے ویڈیو لنکس کے ذریعے وہاں سے ان کے بیانات یہاں پہ آ کے ریکارڈ کرائے گئے تھے. اور 3 اس میں آئی وٹنسز سے, اس میں 2 خواتین تھیں جنہوں نے یہ قتل ہوتے دیکھا تھا. انہوں نے پوری اس کو آ کے تفصیل بتائی تھی کہ کیسے کیسے کیا گیا. اور پھر باقی یہاں پہ لوکل لوگ بھی تھے, لوکل ایجنسی سی, FIA پولیس وغیرہ جنہوں نے انویسٹیگیشن کی. سو اوورآل آپ کہہ سکتے 29-30 کے قریب تھے کہ جن کی یہاں پہ آ کے ریکارڈ کیا گیا. اور پلس جو امپورٹنٹ تھا کہ ڈاکٹر جو عمران فاروق جو ہیں تو ان کی بیوہ نے بھی وہاں سے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا. اب آتے ہیں کہ سارا کیس جو ہے یہ یہاں پہ اس میں ہوا کیسے ہے. ایک جو ان کے وکیل تھے انہوں نے بڑی اہم بات کی, جو ان کے ملزمان کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ آپ جو عمران فاروق صاحب کا یہاں پہ وہ کر رہے ہیں, یہ ٹرائل کر رہے ہیں پاکستان میں, پہلے تو جورسڈکشن کو انہوں نے یہاں پہ چیلنج کیا, تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب جو ہیں وہ خود ایک بہت بڑے کرمنل تھے, ان پہ تو بڑے کیسز تھے, اور حکومت پاکستان نے تو ہیڈ منی ان پہ رکھی ہوئی تھی, اور آپ جو ہیں ایک بے قصور طالب علم جو ہے اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے جن کو سزائیں دی گئیں خالد شمیم صاحب ہیں, سید محسن علی صاحب ہیں, اور اس میں ملزم علی صاحب ہیں. دوسرے ان کے ایک اور یہ کو مرڈرر جو تھے وہ تھے, ان کا نام تھا کاشف صاحب جو ہیں ابھی تک ابسکانڈ کر رہے ہیں. جو سزائیں دی گئی خالد شمیم, سید محسن اور یہ ملزم علی صاحب کو دی گئی ہیں. اس میں خالد شمیم اور ملزم جو ہیں یہ فیسیلیٹیٹر تھے, اور جو قتل کرنے والے تھے اس میں محسن علی اور کاشف تھے, کراچی کے تھے, جن کو اسٹوڈنٹ ویزے پہ باقاعدہ بھیجا گیا تھا, لندن بھیجا گیا تھا, اب جائیں اور وہاں پہ کریں. لہٰذا انہوں نے اس پہ کوشچن اٹھایا کہ ڈاکٹر فاروق جو تھے وہ خود کوئی فرشتے نہیں تھے, بہت ساری بڑی چیزوں میں انوالو تھے, اور ان پہ تو حکومت پاکستان خود اس پہ آ کے وہ کرتی تھی. اب ان کو سمجھنے کے لیے اور بیسکلی ریلائے بھی اسی پہ کیا گیا ہے, سارے کا سارا ججمنٹ کیا, باقی تو انالیسس کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے کولابوریشن کی ہے پوری UK کے انویسٹیگیٹرز نے یا پاکستانیوں نے, وہ تو ایک علیحدہ ہے ایک اس کو چیز ہے. آج میں فوکس کرنا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے وہ 2 چیزیں ہیں جو انہوں نے آ کے اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیے تھے, اور ان کو اگرچہ آ کے بعد میں انہوں نے وہاں سے ریٹریکٹ کر لیا تھا عدالت میں. انہوں نے دونوں ملزمان نے, اس میں ایک خالد شمیم صاحب ہیں اور دوسرے محسن صاحب جو ہیں کہ جناب کیونکہ FIA کے پاس سے بڑے عرصے سے 5 سالوں سے گرفتار تھے تو انہوں نے اپنی مرضی کے بیانات دلوا دیے تھے. لیکن بعد میں جو کولابوریشن انہوں نے کی تھی ان کے بیانات کی روشنی میں, انہوں نے لندن پولیس نے, تو جج صاحب کنونس ہوئے ہیں کہ اگرچہ یہ ریٹریکٹ کر گئے لیکن پھر بھی جو باتیں اس میں بتائی تھیں انہوں نے, تو جو لندن سے ایویڈنسز ہے سارے کا سارا ان کے ساتھ مل رہے. لہٰذا میں ان کی اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ ان سے زبردستی اسٹیٹمنٹ لیے گئے. بہرحال اسٹوری کیسے شروع ہوتی ہے. خالد شمیم صاحب کا بیان جو ہے نا وہ بڑا اس میں اہم ہے, کی ہے, جو آپ کو سمجھنے میں یہ مدد دے گا یہ سارا کچھ کیسے ہوا. وہ یہ کہتے ہیں, خالد شمیم صاحب کہتے ہیں جن کو اب عمر قید کی سزا ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں MQM کا ایک ورکر تھا, اور جو میرے ذمہ کام لگتے تھے فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی تھی, ممبر میں نے نئے آ کے ریکروٹ کرنے ہوتے تھے, اور پلس میں نے کرپشن کی جو انویسٹیگیشن ہونی تھی وہ بھی آ کے کرنی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب جو ہیں تو یہ بڑے آ کے غائب ہو گئے تھے بڑے عرصے بعد. یہ اس میں 99 میں یہ لندن میں آ کے اپیئر ہوئے, لیکن ان کے خلاف پارٹی کو بڑی شکایتیں تھیں, اور ان کے خلاف الطاف حسین صاحب کے کہنے پر ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھیں, اور یہ پارٹی سمجھ رہی تھی کہ شاید الطاف حسین کے بعد تو یہ پارٹی کے نمبر 1 بننے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں بتایا گیا تھا کہ پارٹی کے نمبر 1 بننا تو دور کی بات ہے, آپ اس کے بعد 1 2 3 یا ایون 1.25 ممبر بھی آپ نہیں بن سکتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک وہ جو ہیں الطاف حسین صاحب نے کراچی میں ایک دن انہوں نے یہاں پہ ایک اپنے ورکرز کو تقریر کی, تو ویگ قسم کی اس میں تھریٹ دی کہ جناب آپ جو ہے کسی دن کو چلتے آ رہے ہوں گے, پارک سے آ رہے ہوں گے, آپ کے ہاتھ میں بریف کیس ہوگا, اور کوئی پتہ نہیں کوئی راہزنی کے نام پہ کہ لوگ آئیں گے اور آپ کو آ کے مار دیں گے, قتل کر دیں گے, تو پھر کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں جو ہی یہ تقریر ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے لندن سے ان کا رابطہ ہوا وہاں پہ ان سے انور صاحب سے, تو انہوں نے پوچھا جی آپ نے ان کی تقریر سنی ہے کیا, وہ آپ کو جو ہنٹ ڈراپ کر رہے تھے آپ نے ہنٹ سمجھا ہے. تو انہوں نے کہا جناب کہ ہنٹ کا کیا مطلب ہے آپ ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا جناب کہ بھائی نے کچھ آپ کو کلوز آپ کو ڈراپ کیے, آپ ان کلوز کی روشنی میں بڑا ضروری ہو کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو روکا جائے کیونکہ وہ اپنا پارٹی میں گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. تو اس پہ وہ کہتے ہیں خالد شمیم صاحب کہتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد میں اس پر بعد میں ڈبلن گیا اور میری
میری وہاں پہ اس کے بعد عمران فاروق سے بھی ملاقات ہوئی اور میری انور صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور دونوں کے ساتھ میری وہاں پہ انہوں نے گپ شپ لگی. تو اس کے بعد جب ہم وہاں سے مل کر انہوں نے نکلے تو پھر انہوں نے پوچھا انہوں نے کہ کچھ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا اس کا عمران فاروق کے حوالے سے. تو خالد شمیم نے کہا جناب کہ اس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے, اگر ہم یہ پروجیکٹ اگر ہم نے کرنا بھی ہے تو اس کو کیسے کریں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا جناب کہ پیسے کی فکر نہ کریں, میں پیسوں کا ارینج آپ کو کر دوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہاں پہ بات کی تھی اگر معظم علی صاحب سے اور کاشف سے بات کی. معظم جو ہیں اپنی ان کی کمپنی تھی, انہوں نے اسے کاشف سے بات بھی کی اور محسن سے بھی بات کی جن کو بعد میں اسٹوڈنٹ ویزے پر لندن بھیجا گیا مارنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد افتخار حسین صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے. انہوں نے ایک آگے شادی میں آنا تھا اور انہوں نے ان کو 25,000 پاؤنڈ دیے اسی کے لیے کہ آپ نے اس کو آ کے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس 25,000 پاؤنڈ کو ہم نے باقاعدہ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کرانے کے بعد ہم نے سارا یہ پیسہ جو ہے, کیونکہ ہم نے بینک سٹیٹمنٹ بنوانی تھی, ہم نے ان کے ڈاکومنٹس بنوانے تھے, اسٹوڈنٹ ویزے پہ اپلائی کروانا تھا, ہم نے فیسز آ کے ان کو دینی تھی وغیرہ. تو اس کے لیے معظم علی نے انہوں نے بڑی سپورٹ دی ان دونوں کو, کاشف کو اور محسن کو. انہوں نے شوق رہا ہے کہ یہ جو ہیں ہمارے اگین میرے امپلائیز ہیں, ایک اس کو لندن کے کالج کا پک کیا گیا, اس کے لیے ڈاکومنٹس بنائیں گے, ساری چیزیں بنانے کے بعد. تو وہ کہتے ہیں اچھا خاصا اس پہ آ کے ٹائم لگا, لیکن ایک کلیئرلی باقاعدہ ایک لیگل ویلڈ کام کرنے کے بعد ان دونوں کو ویزے لگ گئے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھیج دیا گیا کہ آپ جائیں, وہ جو محسن صاحب جو ہے نا ان کو بھیجا گیا فروری یہ اس میں 2010 میں ان کو بھیجا کہ آپ لندن جائیں اور وہاں پہ ایک ہوں گے اکبر صاحب ہوں گے, یہ معظم علی صاحب نے ان کو نمبر دیا, یہ آپ کو ایئرپورٹ سے پک کریں گے اور باقی آپ کو ڈراپ کر دیں گے وہاں پہ رہنے شہنے کا جو بھی بندوبست ہوگا. وہاں 40 پاؤنڈ پر ویک کے حساب سے ان کو کمرہ وغیرہ بھی مل گیا. یہ پہلے چلے گئے اور انہوں نے جا کے ریکی شروع کر دی ان کے گھر کی, اس کی وہ جو بھی تھی ان کا ڈاکٹر عمران فاروق ایجوے روڈ سائڈ پہ رہتے تھے. تو انہوں نے ریکی وغیرہ شروع کی اور دیکھنا آنا جانا شروع کر دیا. ان کو منع کیا گیا تھا آپ نے لندن کا سیکریٹریٹ جو ہے نا اس کی طرف نہیں جانا جب تک یہ کام نہ ہو. اب یہ 6 مہینے یا 7-8 مہینے پہلے چلے گئے تھے اور ان کو جوائن کیا کاشف نے سپتمبر میں. وہ 9 سپتمبر 8 سپتمبر کو وہاں تک پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ریکی شروع کر دی. تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ وہاں سے کچھ, یہ کاشف نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے محسن کو کہ آپ وہاں سے کچھ چاقو بھی لے لیں. انہوں نے سارے کا سارا ٹائم دیکھا کہ صبح 8:30 بجے اپنے گھر سے نکلتے تھے عمران فاروق جو ہیں اور اس کے بعد شام کو 5:30 بجے اجوے روڈ والے اس ٹیوب سے وہ واپس جاتے تھے. یہ ساری ریکی انہوں نے مکمل کر لی. اب ان کے پاس پورا پلان تیار تھا کہ ہم کس وقت اس کو قتل کریں. تو اس پر اس نے یہ کہا کہ جب اس کے یہ محسن جو ہیں یہ پہنچ چکے تھے, کاشف بعد میں گئے, تو انہوں نے کہا جناب ایسا کرتے ہیں کہ 17 ستمبر کو اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے الطاف حسین صاحب کی, تو ہم جو عمران فاروق کا جو مرڈر کریں گے وہ ہم یہ 16 کو کریں گے, 16 ستمبر 2010 کو کریں گے, تاکہ یہ ہم اس کو بھائی کو ایز اے گفٹ کے تو برتھ ڈے گفٹ کے طور پر ہم پیش کریں گے. ان کی باڈی جو ہے جو لاش جو ہے, یہ انہوں نے پلان بنایا دونوں نے کہ ہم اس کو 16 کو کریں گے تاکہ بھائی کی برتھ ڈے جو ہے نا وہ پورے طریقے سے وہ 17 تاریخ کو منا سکیں. اس کے بعد اگلے دن جو ہے یہ گئے ہیں, اس کو 16 تاریخ کو گئے ہیں اور شام کو جو ہی وہ واپس آئے ہیں تو یہ وہاں سے ان کے ہاتھوں میں اینٹیں تھیں, انہوں نے پکڑا وہاں پہ جا کے, ایک نے کاشف نے پکڑا اور اس کے بعد انہوں نے اینٹیں ماری ہیں محسن جو ہیں, اور مارنے کے بعد ان کے سر پہ ماتھے پہ ماری ہیں, جو سارا انہوں نے اکاؤنٹ وہاں پہ دیا ہے. تو وہ جو ہیں ڈاکٹر عمران فاروق جو ہیں وہ گر کے ان کے اس میں آئے ہیں, بازو میں آئے ہیں, کیونکہ جب ان کو چوٹیں لگی ہیں بلیڈنگ شروع ہوئی ہے. تو فردر انہوں نے چاقو ان کے پاس تھا تو انہوں نے ان کے سینے میں بھی چاقو مارے ہیں اور ان کے پیٹ میں بھی چاقو مارے ہیں وہاں پہ, اور وہیں پہ ان کو بلیڈ کرتے ہوئے اس کے بعد بھاگ گئے. اب یہ وہ خالد شمیم کہتے ہیں کہ فوری طور پر مجھے اس کے بعد ان کا فون آیا وہاں لندن سے اور کوڈ ورڈڈ انہوں نے مجھے بتایا کہ مشن ہیز بین اکمپلسڈ کا کام ہو گیا ہے. تو ان کو انہوں نے کہا فوری طور پر کہ آپ اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں, آپ اس کو UK کو چھوڑ دیں اور نکل جائیں یہاں سے. یہ سیدھے وہاں سے ہیتھرو ایئرپورٹ گئے. ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پتہ ہے یہ چلا پاکستان کے لیے اس وقت کوئی فلائٹ نہیں جا رہی تھی, تو کولمبو کے ان کے پاس ویزے تھے, یہ سیدھے کولمبو سری لنکا چلے گئے وہاں پہ. اور کچھ دنوں بعد انہوں نے وہاں سے فون کیا خالد شمیم کو اور بتایا کہ جناب کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد خالد شمیم جو ہیں وہ بھی کولمبو چلے گئے تاکہ ان کو وہاں پہ پیسے وغیرہ بھی دیں اور ان کو ٹکٹیں بھی دیں. تو یہ دونوں جو ہے وہاں سے واپس آئے. اس کے بعد کولمبو سے اس میں کاشف اور محسن جنہوں نے قتل کیے تھے, اور خود خالد شمیم جو ہیں یہ دبئی کے راستے جو ہے نا یہ پاکستان واپس ہے. اور جو ہی یہاں پہ اترے ہیں تو ان کو ٹپ آف ہو چکی تھی, ان دونوں کے بارے میں سسٹم ایکٹیویٹ ہو چکا تھا اس کے UK پولیس کا, پاکستان کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ. انہوں نے فوری طور پر ملزمان کو پکڑ لیا تھا اور یہ کیپچر ہو گئے تھے سارے. اب یہ ان کا اس پہ بیان ہے. سو بیسیکلی وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس وجہ سے قتل کیا گیا تھا, کیونکہ فاروق جو ہیں عمران فاروق ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا وہ پارٹی کے احکامات ہیں وہ نہیں مان رہے, وہ ریبیلیس ہو رہے ہیں. اور اس میں مزے کی چیز جو ہے جو لندن سے آئے تھے یہاں پہ, جنہوں نے آ کے ان کے
ان کے ڈیٹیکٹیو آئے تھے, چیف آئے تھے, سارے ایویڈنسز لے کے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تھی. اس کے عمران فاروق صاحب کے جب یہ مرڈر ہوا اس کے بعد گھر کی تلاشی لی گئی اور بہت سارے آئٹم جن کو ملے. تو عمران فاروق کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک ان کے پاس لکھائی آئی ڈیٹیڈ اس کے 2/6/2008 کی. اس سے مرڈر سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً ایک 2-3 سال پہلے جو انہوں نے لکھا تھا 2010 میں مرڈر ہوا, 2008 میں انہوں نے ان کے گھر میں اردو سے لکھی ہوئی ایک اپنے ہاتھ سے ایک وہاں سے تحریر برآمد ہوئی, تو جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری پارٹی جو ہے تو یہ مجھے قتل کرانے کے منصوبے بنا رہی ہے اور ان کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میں ان کے لیے بہت بڑی تھریٹ بن چکا ہوں, اور پارٹی ورکر جو 9-0 پہ ہیں وہاں پہ یہ بات چیت شروع ہو گئی. میرے تک رپورٹس پہنچ چکی ہیں کہ کچھ پلان بنایا جا رہا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو فاروق کو آلریڈی جو ہے ڈاکٹر عمران فاروق کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی یہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہے, کیونکہ میں نمبر 1 بننا چاہتا ہوں. اور انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار جو ہیں وہ لندن کی وہ ہوگی, اس پہ یہ اس کی MQM کی وہ جو ہائی کمانڈ ہے وہ ہوگی. انہوں نے جو اس کو کلیئر بتایا, اور اس کے بعد جج صاحب نے جب یہ سارے ایویڈنسز دیکھے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب کہ اس میں انہوں نے الطاف حسین صاحب کو بھی کہا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس میں یہ قتل میں ملوث ہیں. انور صاحب کا بھی انہوں نے کہا ہے, افتخار صاحب کا بھی کہا ہے, جو ملزمان جن کا بتایا کہ جو ابسکانڈر ہیں اس وقت, کہ وہ سارے جو ایویڈنسز ہمارے سامنے پلیس کیے گئے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم اس پہ یقین کرنے پر اس میں مجبور ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو کام ہوا ہے ڈاکٹر عمران فاروق کو چپ کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ پارٹی کے لیے خطرہ بن رہے تھے اور الطاف حسین چاہتے تھے کہ ان کو آ کے ایلیمینیٹ کیا جائے. بہرحال ہیمکس ایڈال دس ایک چیز کا ہے اس کیس کو, جیسے میں نے کہا کہ کتنی اس کو ایفیشینٹلی اس کو انہوں نے کیا ہے, انویسٹیگیٹ کیا ہے, ٹائم لگا ہے, 10 سال بے شک لگ گئے ہیں, لیکن UK پولیس ہو, پاکستان کی FI ہو, جس طریقہ میرے پاس اس طرح ٹائم نہیں تو میں پورا آپ کو ایکسپلین کرتا اس کا کہ کس طریقے سے انہوں نے سارے CCTV کے ذریعے, فنگر پرنٹس کے ذریعے کیسا ڈیٹا انہوں نے کرا کے یہ ملزمان تک پہنچے ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ پورے کے پورے بندے گرفتار کیے. پلس اس طرح کے انہوں نے ایویڈنسز عدالت کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, جن کا انہوں نے پورا سائنٹیفک ایک انالیسس کر کے ایک چیز انہوں نے جج صاحب کے سامنے رکھی, اور جج صاحب بھی بڑے اس پہ وہ خوش ہوئے. بہرحال کہنا یہ تھا, کل کے دوست تھے اس میں سارے MQM کے لوگ, ایک کر کے ہم نے دیکھا یہ کس طریقے سے سارا وائلنس ہوا, تشدد ہوا, اور الٹیمیٹلی وہ سارے لوگ جو بقول اس کے ججمنٹ کے اپنے ہی دوستوں, اپنے ہی پارٹی اور اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں جو ہیں عمران فاروق جو ہے نا تو وہ مارے گئے تھے.